السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے کہانی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ سب بچے زور کی نماز ادا کر کے جلدی سے تیار ہو جائیں۔ آج ہم سب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جائیں گے۔ مزار کے احاطے میں قائد اعظم کے استعمال کے مختلف چیزیں ایک میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں۔ آج آپ کو وہ تمام چیزیں بھی دکھائی جائیں گی۔ ابو کی بات سن کر سب بچے وضو کر کے نماز ادا کرنے لگے اور نماز ادا کرنے کے بعد تیاری کر کے ابو اور امی کے ساتھ مزار قائد کی سیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ رات کو سب بچے دادی جان کو مزار قائد کی سیر اور قائد اعظم کے زیر استعمال چیزیں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ دادی جان صاحب کی باتیں سن کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ وحیدہ نے کہا، دادی جان، آپ نے ہمیں قائد اعظم کی کہانی سنانے کا وعدہ کیا تھا۔ جی، مجھے اپنا وعدہ اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے بچوں سے کہا۔ اب آپ سب خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ آج میں آپ کو قائد اعظم کی زندگی کی کہانی سناؤں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1979 کو کراچی کے محلہ خاردار میں پیدا ہوئے۔ سارم نے جلدی سے دادی جان کی بات شروع ہونے سے پہلے کہا تو سب ہنسنے لگے۔ سارم، تم صبر کرو، پہلے ہم دادی جان سے قائد اعظم کی کہانی سنیں گے اور دادی جان پوچھیں گی تو ہم بھی قائد اعظم کے بارے میں بتائیں گے۔ سائمہ آپی نے سارم کو سمجھاتے ہوئے دادی جان سے بات جاری رکھنے کے لیے کہا، پیارے بچوں، پاکستان کے قیام سے پہلے برصغیر میں مسلمان اور ہندو رہتے تھے، لیکن مسلمانوں کو مذہب سمیت کوئی بنیادی حقوق حاصل نہیں تھے۔ مسلمانوں کے لیے ایک ایسے وطن کی ضرورت تھی جہاں انہیں مذہبی آزادی اور تمام بنیادی حقوق حاصل ہوں۔ یہ ملک حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں تحریک پاکستان چلی، جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا۔ قائد اعظم بچپن سے ہی بہت نیک سیرت اور محنتی تھے۔ آپ دل لگا کر پڑھتے تھے۔ سب بچے دادی جان کی باتیں بہت غور سے سن کر ذہن نشین کر رہے تھے۔ دادی جان، میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ سارم نے سوال کرنے کی اجازت لی اور ان سے اجازت لینے کے بعد اس نے پوچھا، دادی جان، قائد اعظم نظم و ضبط پر بہت زور دیتے تھے، اس بارے میں بھی بتائیے۔ تمہارا سوال بہت اہم ہے۔ قائد اعظم وقت کے بہت پابند تھے۔ ذاتی کاموں کے علاوہ سرکاری تقریبات میں وقت کی پابندی کا خیال رکھتے تھے۔ فالتو لائٹیں ہمیشہ بند کر دیتے تھے۔ گورنر جنرل کی حیثیت سے آپ پریزیڈنسی میں رہتے تھے تو وہاں کی فالتو لائٹیں بھی ہمیشہ بند کر دیتے تھے۔ دادی جان، ہمیں بھی تو ایسا ہی کرنا چاہیے نا؟ سارم نے کہا، بالکل صحیح ہے، ہمیں بھی گھر کی فالتو لائٹیں بند کر کے رکھنی چاہیے۔ ابو نے سارم کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے دادی جان سے کہا کہ وہ قائد اعظم کے بارے میں باتیں جاری رکھے۔ قائد اعظم کو اللہ اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ آپ نماز میں بہت طویل سجدہ کرتے اور اللہ تعالیٰ سے پاکستان کی کامیابی کی دعا کرتے۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا۔ پاکستان کا قیام کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن قائد اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر قیام پاکستان کے لیے دن رات میں محنت کرتے رہتے۔ پاکستان بننے کے بعد پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے آپ نے دن رات محنت کی۔ آپ سب کو مل جل کر پاکستان کی تعمیر کرنے کے لیے کہتے۔ آپ نے طلباء سے بھی کہا کہ وہ سیاست میں حصہ لینے کے بجائے تعلیم پر بھرپور توجہ دیں۔ بچوں، مجھے خوشی ہے کہ آپ سب قائد اعظم کی کہانی بہت غور سے سن رہے ہیں۔ قائد اعظم اپنی ذات میں ایک تاریخ تھے۔ آپ نے ہمیں اخوت، محبت اور نظم و ضبط کا درس دیا۔ آپ نے دن رات محنت کر کے ہمیں ایک آزاد وطن دیا۔ اس کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ دادی جان کی بات ختم ہونے کے بعد ابو جان نے پرزور الفاظ میں کہا، اور اب اس آزاد وطن کی حفاظت اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے متحد ہو کر کام کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ قائد اعظم بہت محنت کرنے کی وجہ سے بیمار رہنے لگے تھے اور 11 دسمبر 1948 کو آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ابو جان نے اپنی بات ختم کی تو وحید اور وحیدہ نے دادی جان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ باقی بچے بھی ان کے ہم زبان ہو کر نعرہ لگانے لگے۔ شکریہ۔